بسم اللہ اولہ آخرہ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کمتر مخلوق ہیں ملائکہ سے، بلندتر مخلوق ملائکہ، جب انہیں سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب، گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے، جنات بھی، اس پہلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس، وہ بھی اس کا مخاطب تھا۔ اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا، اسی لیے خاص طور پر وہ شخصاً مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو۔ بہرحال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا، یہ مقام، اس کے بارے میں تعیین بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے، یہ بات ہے کہ جس پر ذرا غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے۔ آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رائے جو مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارتھ، عدیم الارض، عدیم کہتے ہیں کسی شے کا چھلکا، اوپر کا چھلکا، تو یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ اس زمین کا، ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے، چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے، اس لیے آدم کہے گئے کہ عظیم الارض جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیق ہے۔ باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مستعمل ہے۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے الف دال میم کا، یہ مخالطت، ملنا جلنا، آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلط ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، مل جانا۔ تو جیسے کہ موانست، انسان کے لیے بھی یہ آپس میں مانوس ہو جانا، موانست، یہ انسان کے لیے ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لفظ اس معنی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے، ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ صفاتی نام ہے۔ اس کا اصل نام کیا ہے، اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا، بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلسا یبلسو، یہ آتا ہے نہایت مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ، دی فرسٹریٹڈ ون، وہ کہ جو مایوس ہو جائے، جس کو کوئی امید نہ رہے۔ اب چونکہ اس سے وہ فعل جو ہے وہ سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرتابی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے، بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہا فإنک مذموما مدحورا، کہیں فرمایا گیا فخرج منہا فإنک رجیم۔ اب وہ راندہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے، اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں ہے۔ اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں مہلت مانگی، جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ صاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا، تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ یہ تین آیات جو کہ سورہ ہجر میں بھی آئی ہیں، یہ دو مقامات پر کہ اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ذریت، اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی، بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر، لیکن چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں، سورہ صاد بھی، طٰہٰ بھی، سورہ کہف بھی، سورہ بنی اسرائیل بھی، سورہ ہجر بھی، سورہ اعراف بھی، یہ 6 مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے۔ یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب، اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے۔ اس ابلیس کی ذریت بھی، اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے، اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے حلقہ بگوش بن جائیں، یہ شیاطین جن و انس، یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے، یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصب ہی اس کو بنا لیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا، اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر، یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور استکبار کیا، لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، گارے سے؟ یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ۔
یا یہ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ اس کا گھمنڈ، یہ اس کا تکبر، یہ اس کا عجب، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہی اشدہن، تمام مہلکات میں سب سے شدید ہے اعجاب المرء بنفسہ، انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے، تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شے جو ہے، اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ اعجاب ہے۔ تو اس نے انا خیر منہ اپنی برتری کا احساس کیا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے۔ اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، ان کے واقعات کیسے ہوئے، کس طرح ظہور پذیر ہوئے، یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہوں اور حضرت آدم بھی ہو، اور بعض اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرما رہے ہوں، اور پھر وہاں حکم دیا گیا ہو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے، اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے، اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے، وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی ربط، کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغلاتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں تو افضل ہوں فرشتوں سے، فرشتے تو میرے سامنے سربسجود ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یہ وجہ ہے، یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے، انہوں نے سجدہ کیا۔ اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا؟ وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے، اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ خلافت عرضی عطا فرما رہا ہے، قوت تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریت کو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے، اس کے جو کارکن ہیں، اس کی جو سول سروس ہے، اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا۔ ہمیں جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے، جو چوائس دیا گیا ہے، میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف، تو نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے مامور ہیں۔ اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لیے رکاوٹ بن جائے، راستہ جو ہے میرا روک دے، تو میں اپنے کسی ارادے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا، تو کل ملائکہ جو ہیں، اسی لیے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الملائکہ میں بھی حصر ہے، پھر یہ کہ کلہم مزید اس کی تاکید، سب کے سب بلا استثناء، اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبارگی، غالباً اس کا مفہوم ہوگا۔ تو یہ جو تاکید اتنی ہے اس لیے ہے کہ جب خلافت عطا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطیع بنا دیے گئے انسان کے، اپنے ارادے سے، اپنے چوائس سے، یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے، راستہ کھلا ہے، جائیے جدھر جانا چاہے، اس لیے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لیے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا۔ لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے، اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کل کائنات مسخر ہے۔ البتہ جب وہ وقت آئے گا، یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتھکڑیاں لگائیں گے، یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے، یہی ہوں گے جو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں اوندھے منہ جھونکیں گے لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ناطے، یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل، اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے، اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹھکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے، ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے،
سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے، شریعت محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ثابتہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجے شدت کے ساتھ یعنی بندش